نہایت ہی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں، اللہ کے پاک کلام میں سے جو تلاوت آپ کے سامنے میں نے کی ہے، اس میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کا ذکر فرمایا جو پیارے محبوب کی خصوصیت تھی، اور وہ عظیم الشان معجزہ وہ معراج کا تھا، اور وہ معراج کا جو مبارک سفر تھا اس کی ابتدا بھی مسجد اقصی سے ہوئی، اور معراج کی سے واپسی پر جو انتہا تھی وہ بھی مسجد اقصی سے ہوئی، اور اللہ نے اپنے قدرت سے تمام انبیاء علیہم السلام کو اور ان کے ارواح کو اور ان کے مثالی اجسام کو وہاں جمع فرما کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف بخشا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے امام الانبیاء ہونے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ یہ سب کچھ مسجد اقصی میں ہوا۔ پیغام یہ تھا کہ مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف کے بعد مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، اور مسلمان اس سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اور یہ پیغام بھی تھا کہ یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان مسجد اقصی کے وارث ہیں، لہذا وہ مسجد اقصی کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ تو سورۃ بنی اسرائیل میں اسی بات کا ذکر ہوا۔ یہ ایک مذہبی اور ایک دینی وابستگی قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی کتنی وابستگی ہے مسجد اقصی کے ساتھ، اور مسلمانوں کے دلوں میں کتنی محبت ہے۔ لیکن وہ مسجد اقصی آج یہود کے نرغے میں ہے، اور وہ کسی نے صحیح کہا کہ مسجد اقصی روتی ہے، امت مسلمہ سوتی ہے۔ آج مسلمان مسجد اقصی کو اور مسجد اقصی کے حقیقی جو وارثین ہیں ان کو بھول چکے ہیں، اور وہ انبیاء کی سرزمین فلسطین جہاں پر ہزاروں انبیاء کے قدم پڑے اور ہزاروں انبیاء کا مسکن بھی اور مدفن بھی، اس سرزمین کو مسلمان بھول چکے، اور وہاں پر یہود کا تسلط ہے۔ یہ ایک طویل داستان ہے کہ یہود کا تسلط کیسے ہوا۔ اصل وارث تو مسلمان ہیں، اور ناجائز طور پہ یہودی ریاست کا قیام مارز وجود میں آیا، اور سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر بھی برطانیہ کا تسلط تھا، اور جب برطانیہ کا تسلط وہاں سے ختم ہوا
تو انہوں نے یہود کو وہاں پر بسانے کا ناپاک منصوبہ بنایا، اور یہ برطانیہ کی خصوصیت ہے کہ جہاں سے یہ گیا ہے تو کوئی نہ کوئی پھڈا ڈال کر گیا ہے۔ بر صغیر سے گیا تو مقبوضہ کشمیر کی صورت میں پھڈا ڈال کے چلا گیا، اور مستقل بنیادوں پہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے یہ، اور بالخصوص وہاں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے۔ تو وہاں سے جب یہ دفع ہوا تو وہاں پر یہود کی صورت میں لوگوں کو بسانا شروع کیا اور ایک ناجائز ریاست کی بنیاد ڈالی۔ ہمارے بڑوں نے بانی پاکستان نے اس وقت اس کی شدید مخالفت کی اور اس پہ احتجاج کیا کہ فلسطین کی تقسیم کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور فرمایا تھا قائد اعظم نے کہ یہ جو ریاست اسرائیل کے نام سے بنائی جا رہی ہے یہ ناجائز یہود نصارہ، یہ ناجائز طاغوتی طاقتوں کی اولاد ہے اور ناجائز بچہ ہے۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے۔ آج من حیث القوم ہم پاکستانی قائد اعظم کے اسی مشن پر قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے کہ ہم نے نہ اس ریاست کو تسلیم کیا اور نہ کریں گے۔ یہ ناجائز ریاست ہے اور یہ ایک ایسا ناسور ہے، اور عرب بلاد میں ایسا ایک خنجر گھونپا گیا ہے ان کے دلوں میں کہ آج مسلسل وہاں خون بہہ رہا ہے۔ اصل میں پاکستان ہی اسرائیل کا مد مقابل ہے، حریف جس کو کہتے ہیں۔ شروع سے پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے، اس ناجائز ریاست کی مخالفت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان بھی ایک مذہبی بنیاد پر مارز وجود میں آیا اور کلمے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا، اور یہ ریاست بھی مذہبی جو ان کا یہودیت کا مذہب ہے اس کی بنیاد پر مارز وجود میں وہ ریاست بھی آئی۔ اس کی بنیاد بھی مذہبی اور پاکستان کی بنیاد بھی مذہبی۔ پھر وہ بھی ایٹمی طاقت اور پاکستان بھی ایٹمی طاقت، پھر وہ بھی تقریباً پاکستان کے ہم عمر ہے۔ اب 1948 میں باقاعدہ جب اس کی بنیاد ڈالی گئی ناجائز ریاست کی، اس کی شدید مخالفت کی بانی پاکستان نے، تمام مسلمانوں۔ پھر جب پہلی جنگ ہوئی تھی تو باقاعدہ پاکستان کا اس میں حصہ۔ اس وقت کے عرب ممالک جو تھے ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایمانی غیرت کا جذبہ تھا، جیسے کیسے وہ اس وقت کھڑے ہوئے تھے، اگرچہ وہ ہار گئے تھے لیکن اتنی بے بسی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے صرف زبانی کلامی مذمتوں سے اور قراردادوں سے کام نہیں چلایا تھا، اس وقت کے لحاظ سے دستیاب وسائل کو بروئے کار لا کر انہوں نے اپنے جہاز بھیجے، اپنے فوج کو، اپنی عسکری طاقت کو استعمال کیا، اگرچہ وہ ہار گئے۔ اور میں ایک بات سوچا کرتا ہوں کہ وہ جو جنگ تھی نا وہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی بظاہر، وہ دو قوموں کی جنگ تھی، عربیت کی بنیاد پر وہ جنگ لڑی گئی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا۔ یہ جو جنگ اب چل رہی ہے یہ کفر اسلام کی بنیاد پر جنگ، وہ تو چند ہفتوں میں مسئلہ آر پار ہو گیا تھا، آج 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان نہایت مظلوم مسلمانوں پہ آگ اور بارود برسایا جا رہا ہے، اور ان کے لاکھوں لوگ جناب علی
شہید ہو گئے، اس میں اکثریت عورتوں کی اور بچوں کی ہے، لاکھوں لوگ در بدر ہو گئے۔ وہاں کے حقیقی باشندے جو ان کا حق ہے ان کو وہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی، پہلے بھی اور اب بھی کی جا رہی ہے، اور فلسطین کو قبضہ کرتے کرتے فلسطین سمٹ کر غزہ کی پٹی پہ آ گیا، اور چند مربع کلومیٹر کا وہ حصہ ہے جس میں وہ لاکھوں انسان محصور ہیں۔ طویل عرصے سے ان کی ناکہ بندی ہے، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کے لیے ساری چیزیں بند، اور اس کے باوجود جو ہے گزشتہ یعنی 2023 کے اکتوبر سے لے کر اب تک مسلسل ان پہ گویا کہ جنگ مسلط ہے۔ یہ جنگ کا لفظ تو میں بھی بول رہا ہوں، سارے لوگ بول رہے ہیں، لیکن یہ جنگ نہیں ہے۔ جنگ ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ دو ہم پلا طاقتیں ہوتی ہیں، ان کے درمیان جنگ ہوا کرتی ہے۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ یک طرفہ جارحیت ہے، یہ نسل کشی ہے، یہ ظلم اور بربریت ہے۔ اس کو جنگ کا نام نہیں دینا چاہیے۔ میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ جنگ تو دو ہم پلا طاقتوں کے درمیان ہوتی ہے، وہ نہادتے مسلمان ادھر سے ساری طاغوتی طاقتیں اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ ان پہ حملہ آور ہوں، اور ہم کہتے ہیں یہ جنگ ہے۔ پھر پچھلے دنوں میں درمیان میں تھوڑا وقفہ آیا، میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ اس درندے کو مسلمانوں کے خون کی لت پڑ چکی ہے، یہ باز آنے والا نہیں ہے۔ سارے لوگ خوش تھے، میں بھی خوش تھا، آپ بھی خوش تھے، لیکن میرا ضمیر کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس درندے کو مسلمانوں کے خون کی لت پڑ چکی ہے، اور یہ درندہ کچھ وقت کے لیے سستانے کے لیے رکا ہے، اور یہ دوبارہ حملہ آور ہوگا۔ وہی بات ہوئی کہ اس نے دوبارہ جنگ بندی کے معاہدے کو بھی پس پش ڈال دیا، اور ساری چیزوں کو، اخلاقیات کو بھی پس پش ڈال دیا، اور بین الاقوامی سطح کے جو قوانین ہیں ان کو بھی پس پش ڈال دیا، اور دوبارہ سے ان نہادتے مظلوم مسلمانوں پہ آگ اور بارود برسانی شروع کر دی۔ ابھی وہ تباہ شدہ کھنڈرات پہ آئے تھے، ان کے ہزاروں لوگوں کی لاشیں ملبوں کے نیچے پڑی تھی، ان لاشوں کو نکالنے کے لیے وہ تگ و دو کر رہے تھے، لیکن اسی دوران دوبارہ سے ان پہ آگ اور بارود برسا دی، اور ان کے معصوم بچوں کو، لاشوں کو ٹکڑے کر دیا گیا، ان کی عزت مآب، عفت مآب، ماں بہنوں بیٹیوں کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے عام بزرگ شہریوں کو، نمازیوں کو نہیں بخشا گیا، مساجد کو نہیں بخشا گیا، اسپتالوں کو نہیں بخشا گیا، اسکولوں کو، تعلیمی اداروں کو نہیں بخشا گیا، یہاں تک کہ وہ جو کیمپ تھے، پناہ گزین کیمپ جو اقوام متحدہ کے نگرانی میں تھے، ان کو بھی نہیں بخشا گیا۔ لگتا ایسا ہے کہ پوری دنیا، بھری دنیا میں انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے، اور یہاں پر درندوں کا راج ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حقوق انسانی کے بڑے بڑے علمبردار اور حقوق انسانی کے دعوے دار آج وہ ننگے ہو کے سامنے آگے دنیا کے، اور انہی طاقتوں نے اس طرح کے خطرناک قسم کے بم دوبارہ سے اسرائیل کو دیے کہ جو انہوں نے جاپان پہ پھینکے تھے، اور اسی طرح کی کیفیت ہے۔ جب وہ دھواں اور وہ شعلے آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں تو اس دھوئیں سے آگے ان انسانوں اور معصوم بچوں کی لاشیں فضا میں بلند ہوتی ہیں، اور شاید یہ اس لیے بھی کہ بے ضمیر انسانوں کو نظر آ جائے
کہ آج دھوؤں کے ان شعلوں سے بھی، آگ کے ان شعلوں سے بھی بلند وہ لاشیں فضا میں ہیں، تاکہ ان معصوموں کے لاشیں نظر آ جائیں، انسانیت کو، دنیا کو نظر آ جائیں، اس کے لیے کچھ نہ کوئی بولے۔ لیکن بدقسمتی سے کوئی توانا آواز بلند نہ ہو سکی۔ اقوام متحدہ کی اور مسلم حکمرانوں یا مسلم ممالک کی برائے نام سی کچھ مذمتیں ہیں اور مذمتی قراردادیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ معاملہ آپ قراردادوں سے بہت آگے بڑھ چکا ہے، اب وہ مرحلہ گزر چکا ہے۔ یہ تو غلط فہمی ہے کہ یہ تو فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ غزہ کی پٹی اور یہ فلسطین یہ ایک آہنی دیوار ہے۔ یہ دیوار جب راستے سے ہٹ گئی تو عرب ممالک میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، یہ حقیقت ہے۔ اور ان کا جو ناپاک منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ آج تو ہم کہتے ہیں یہ اہل غزہ کا مسئلہ ہے۔ کئی ممالک پہ دباؤ انہوں نے بڑھانا شروع کر دیا، یمن ہے، لبنان ہے، شام ہے، وہاں تو حملے شروع کر دیے، اردن ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، ان کو دھمکیاں شروع ہو چکی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ غزہ کا مسئلہ ہے۔ یہ غزہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ تو یہ زبانی کلامی مذمتوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اب تو ٹینکوں کا مقابلہ جو ہے ٹینکوں سے ہونا چاہیے تھا، میزائلوں کا مقابلہ میزائلوں سے ہونا چاہیے تھا، جنگی جہازوں کا مقابلہ جنگی جہازوں سے ہونا چاہیے تھا، بحری بیڑوں کا مقابلہ بحری بیڑوں سے ہونا چاہیے تھا، عسکری طاقت اور عسکری ساز و سامان کا مقابلہ عسکری طاقت اور عسکری ساز و سامان سے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے مسلم حکمران بالکل بے حس ہو کر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے بیٹھے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اذا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اس کے سر پہ تکلیف ہے تو پورا جسم جو ہے تکلیف سے بے چین ہوتا ہے۔ اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں تو کہتا ہوں کہ ان مسلمانوں کا درد اور ان کی تکلیف اگر ہم نہ محسوس کریں تو اس حدیث کی روشنی میں رب کعبہ کی قسم میں کہتا ہوں مسلمان ہی نہیں۔ ان کے پاؤں میں چبھنے والا جو کانٹا ہے اس چبھ کو اگر ہم دلوں میں نہ محسوس کریں تو ہم کامل مسلمان ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا افغانستان میں، درد محسوس کرے پیر و جواں ہندوستان میں۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہت پہلے کہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں اخوت، اس کو کہتے ہیں بھائی چارہ، اس کو کہتے ہیں مسلمانوں کی ہمدردی۔ نارملی جناب علی اپنے روٹین میں ہیں، شروع میں تھوڑا سا احتجاج، کچھ جذبات کے اظہار، پھر ہم ٹھنڈے ہو کے روٹین میں بیٹھ کے جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے اور اپنے اپنے معمولات میں روٹین کے مطابق مصروف ہو گئے۔ حدیث قدسی میں دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزتی و جلالی، میری عزت اور جلال کی قسم، لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ، میں البتہ ضرور انتقام لوں گا ظالم سے، فی عاجلہ و آجلہ، جلدی ہو یا دیر سے ہو لیکن لوں گا میں ضرور۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگلا لفظ جو حدیث قدسی کا ہے اس کو غور سے سن لیں، وَلَأَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَآ مَظْلُومًا، البتہ ضرور میں انتقام لوں گا اس شخص سے بھی۔ اس میں یہ فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم، البتہ ضرور میں انتقام لوں گا اس شخص سے، ممن رآ مظلومًا، جو مظلوم کو دیکھ رہا ہے، اَن يَنْصُرَهُ،
یہ کہ اس کی مدد کرے. فلم یفعل، اور وہ ایسے نہیں کرتا، میں اس طرح کے لوگوں سے بھی ضرور انتقام لوں. اس میں ہم سب کے سب شامل ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت ہمیں اللہ کی طرف رجوع کے ساتھ ساتھ استغفار کی بھی ضرورت ہے. دعاؤں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. ہمارے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف ہم رجوع کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس بات پر کہ جس سے اللہ تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے دے. تدعون اللہ لیلکم و نہارکم، یہ کہ تم اللہ سے دعا مانگو رات کو بھی اور دن کو بھی. اور فرمایا فإن دعاء صلاح المؤمن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. اس وقت ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کی طرف ہم دھیان کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی ذات پہ یقین و بھروسہ کریں. اور بڑے بڑے طاقتوروں کو اپنی طاقت کے جوبن پہ اللہ نے تباہ و برباد کیا. فرعون کی مثال آپ کے سامنے ہے، نمرود کی مثال آپ کے سامنے ہے، شداد کی مثال آپ کے سامنے ہے. یہ نہیں کہ یہ طاقت آج اس طرح کی بڑی بڑی طاقتور گزرے اور طاقت کے عروج پہ تھے کہ اللہ نے ان کو تباہ کیا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ آج کے ان فرعونوں کو اور ان نمرودوں اور ان سرکشوں کو بھی اللہ تباہ کرے گا، صبر استقلال کے ساتھ. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کو مثبت استعمال کر کے آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ ان مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں. اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. اور میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہی گویا کہ جس نے اسرائیلی مصنوعات جس دکاندار نے رکھی ہے، گویا کہ وہ اسرائیل کے لیے چندہ بخش اس نے رکھا ہوا ہے اور وہ اس کی مصنوعات فروخت ہوتی ہیں اور وہ رقم جا کر ہمارے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے اور اسی سے اسلحہ خریدا جاتا ہے اور اس سے ہمارے معصوموں کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ہماری عزت ماؤں بہنوں بیٹیوں کے جسموں کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. تو آج بھی ہمارا ضمیر نہیں جاگے گا تو مسلمانوں کو کم از کم ان کی جو ہے اسرائیل اور اس کے ہم نوا جتنے بھی ہیں، وہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جو بھی ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ. اگر ایمان کو بچانا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے جانا ہے اور پیارے محبوب کی شفاعت کے امیدوار ہو اور نجات کو امیدوار ہو تو یہ کام کرنا پڑے گا. کم از کم یہ تو آپ کر سکتے ہیں. مجھے اسے معلوم ہو رہا ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کے علاوہ اب ہم ان دکانداروں کا اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ ان دکانداروں کا بائیکاٹ بھی شروع کر دینا چاہیے. کرو گے انشاءاللہ؟ جو اسرائیلی مصنوعات رکھیں گے ان کا بھی بائیکاٹ. دعا کے ساتھ آپ استغفار کی ضرورت ہے. اللہ کی پکڑ ہم پہ کہنا آ جائے. صورت حال ایسی بنی ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ان مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے. بہرحال میں روٹین میں جو موضوعات لے کے جا رہا ہوں سے ہٹ کر آج تھوڑے سے جذبات کے اظہار کیا ہے اور یہ اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا.